8 9 10 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا ہدایت دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور اعتراض کیا۔ کفار نے یہ کہا کہ ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام، کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے کھانے پر اعتراض کیا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں تو آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری نسل ہے، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ کریم نے دیا، ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آپ ان انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے شادیاں بھی کیں، اسی طرح تمام کے تمام انبیاء کرام کھاتے پیتے سوتے اور جاگتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ محبوب کا کھانا، نبی پاک کا شادی نکاح وغیرہ کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء تشریف لائے ہر ایک نبی نے نکاح بھی فرمایا، کھانا بھی کھایا، لباس بھی پہنا، اسی طرح سونے جاگنے والا کام بھی کیا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے انہیں وعدہ سچا کر دکھایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی، پھر ہم نے انبیاء کرام کو نجات دینے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا وعدہ سچا کر دکھایا کہ نبی پاک سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، جس نبی کی قوم نے انبیاء کرام کو جھٹلایا تو ارشاد فرمایا کہ جھٹلانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی۔ تو ارشاد فرمایا محبوب یہ کفار مکہ بھی اگر آپ علیہ السلام کو مسلسل آپ کی تکذیب کرتے رہیں گے تو یہ بھی اللہ کریم کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش، ہم نے قرآن کریم فرقان مجید ایک ایسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں مکہ والوں کا، قریشیوں کا شرف ہے، عزت ہے، اسی طرح وہ کتاب بھی ان ہی لوگوں کی لغت میں نازل ہوئی۔ تو فرمایا پھر یہ لوگ کیسے قرآن سے منہ پھیر سکتے ہیں؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی لغت میں یہ کتاب ہے، اس قرآن کے اندر ان کا شرف عزت بیان کی گئی، تو فرمایا ان کو چاہیے کہ اس قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک لفظ فیہ ذکرکم، کہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ مفسر فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو تھامے رکھا، اس کی ہدایت و احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا، تب تک وہ شہرت و ناموری، عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز تھے۔ ہر میدان میں مسلمان کفار پر غلبہ و نصرت اور کامیابیاں حاصل کیا کرتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑا، قرآن سے دور ہوئے، تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری، دبدبہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ جہاں بن پڑاؤ وہاں کفار مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہیں، جہاں انہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور در پردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ پر بھی انہوں نے قابو کیا، اور اسی طرح مسلمانوں کو ہر ایک طریقے سے نجات دینے کی بھرپور کوشش کی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔